قانون یہ تھا کہ جو مسجد بنی ہے، جو وقف پر بنتی ہے وہ وقف ہے۔ آپ کو کیا درد ہے کہ آپ اس وقف کو ختم کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے مسلمانوں کی زمین کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو۔ اوقاف اللہ کی ملکیت میں دیے ہوئے ہیں، مسجدیں بنی ہوئی ہیں، آپ ان کی حفاظت کیجئے، اس لیے کہ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہم باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں۔ خدا نہ خواستہ یہ قانون پاس ہوا تو وہ بیساکھی جن کے اوپر یہ بیٹھ کر حکومت کر رہے ہیں وہ بھی اس ذمہ داری سے سبکدور نہیں ہو سکتے۔ ملک میں مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت جمعیت علماء ہند نے وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف اپنی مہم کو تیز کر دیا ہے۔ اسی کے تحت دلی کے اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں جمعیت علماء ہند کو سنویدھان بچاؤ کانفرنس میں ہزاروں لوگوں کی بھیڑ جٹی اور حکومت کو پیغام دینے کی کوشش کی کہ وقف میں سرکاری دخل قابل قبول نہیں ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کانفرنس میں کہا کہ وقف قانون میں ترمیم کی ضرورت نہیں بلکہ وقف کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے۔ قانون یہ تھا کہ جو مسجد بنی ہے، جو وقف پر بنتی ہے وہ وقف ہے۔ آپ کو کیا درد ہے کہ آپ اس وقف کو ختم کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے مسلمانوں کی زمین کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو، حرام کھانا چاہتے ہو، اس لیے ان اوقاف کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو۔ ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ اوقاف ہمارے آباء و اجداد کے کیے ہوئے ہیں، اوقاف اللہ کی ملکیت میں دیے ہوئے ہیں، مسجدیں بنی ہوئی ہیں، آپ ان کی حفاظت کیجئے، اس لیے کہ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہم باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں۔ اس کانفرنس میں جمعیت علماء ہند کے ٹی ڈی پی کے چندر بابو نائیڈو اور جنتا دل یونائٹڈ کے نتیش کمار سے اس معاملے میں مسلمانوں کے جذبات پر دھیان دینے کی گزارش کی گئی ہے۔ اصل یہ ہے کہ ملک میں ملک کے بسنے والوں نے ہرا دیا اس کو، ان حالات کو ملک نے قبول نہیں کیا، لیکن اپنے دو اتحادیوں کی بیساکھی کے اوپر بی جے پی گورنمنٹ بیٹھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کے یہ جذبات وہاں تک پہنچیں گے۔ ساتھ ہی مولانا ارشد مدنی نے ٹی ڈی پی اور جے ڈی یو کو چتاتے ہوئے کہا کہ اگر یہ قانون پاس ہو گیا تو پھر جن بیساکھیوں پر بیٹھ کر ملک میں بی جے پی حکومت کر رہی ہے تو ان کی بھی ذمہ داری ہوگی۔ ملک کی موجودہ مرکزی حکومت کو ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ قانون پاس ہوا تو وہ بیساکھی جن کے اوپر یہ بیٹھ کر حکومت کر رہے ہیں وہ بھی اس ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ اسی درمیان جمعیت کی کانفرنس میں ٹی ڈی پی کی آندھرا پردیش یونٹ کی وائس پریزیڈنٹ نواب جان بھی موجود تھے۔ نواب جان نے جو بیان دیا وہ این ڈی اے میں کافی ٹینشنز بڑھانے والا ہے۔ ہمارے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو صاحب نے اپنے بیان میں کہا ہے جو کوئی بھی ادارہ ہو، ہندو کا ہو، مسلم کا ہو اور کرسچنز کا ہو، جو بھی کوئی بھی ادارہ ہو اس میں وہی کمیونٹی کے لوگ انوج ممبران ہونا چاہیے، غیر قوم کے اس میں لانے کی کوشش کرنے میں میں نہیں چاہتا ہوں بول کے انہوں اپنے 3 دن کے پہلے انہوں ابھی ایک پلیٹ فارم میں انہوں نے ایک بیان دیا ہے۔ خاص کر یہ وقف بورڈ کا بل کے وجہ سے جو وہ نظر سے بولے ہیں، جو وقف کا بل رہتا ہے وہ کمیٹی میں ہو، وہ ادارے میں ہو، صرف مسلمان لوگوں کا جو ان کے اس میں جو چلنا ہے بول کے انہوں پورے سے پورا اعلان کر دیا ہے۔ اس سے قبل این ڈی اے میں شامل چراغ پاسوان کی ایل جے پی آر اور این سی پی چیف اور مہاراشٹر کے ڈپٹی سی ایم اجیت پوار نے بھی مسلمانوں کو اعتماد میں لینے پر زور دیا تھا۔ ساتھ ہی شیو سینا شنڈے گروپ کے لیڈر ارجن کھوتکر نے بھی زور دیا تھا کہ مسلمانوں کو بھروسے میں لینا چاہیے۔ جمعیت علماء ہند کا دعویٰ ہے کہ 24 نومبر کو پٹنہ میں جمعیت کی طرف سے وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف ایک بڑا جلسہ کیا جائے گا۔
इसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। अगर नीतीश कुमार जमीयत के इस जलसे में शामिल होते हैं तो यकीनन ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं होगा और हुकूमत वक्फ बिल पर बैकफुट पर आ सकती है। जबकि इसी महीने के आखिर में जमीयत उलमा हिंद ने टीडीपी चीफ नायडू के इलाके में 5 लाख मुसलमानों को जमा करने की बात कही है। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।